اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 171 ہے، اور اس میں جو خطاب ہے اہل کتاب سے، اس کے مخاطب خاص طور سے عیسائی حضرات ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت اور محبت میں وہ حد سے آگے بڑھ گئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے غلو سے کام لیا۔ تو اس آیت میں خاص طور پر عیسائی حضرات مخاطب ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب نہ کرو سوائے اس کے جو حق ہو۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب نہ کرو سوائے اس کے جو حق ہو۔ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ تم آپس کے معاملات میں تو جھوٹ بولتے ہی ہو، مگر اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا، جھوٹ گھڑنا اور جھوٹ بول کر اس کو اللہ کے اوپر تھوپنا کہ یہ بات اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہے یا اللہ نے یوں کہا ہے، یہ تو بات ایسی ہی ہے جس کو فارسی کے جملے میں کہا جاتا ہے بازی بازی باریش بابا ہم بازی، یعنی کھیلتا ہے اپنے باپ کی داڑھی سے کھیلتا ہے۔ اصل میں فارسی کا یہ مقولہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کم رتبے والا آدمی اپنے سے بڑے کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی ہنسی اڑاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ یہ تو پرانے خیال کا آدمی ہے، اس کو تو نئے دور کے بارے میں، نئی باتوں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہے، اور اس نے جو ایک عمر گزاری ہے اس کے بارے میں اس کو کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا اور یہ بات بنانا کہ یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہاں اہل کتاب سے مراد عیسائی ہیں، اور اس آیت میں غلو کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حمایت میں حد سے آگے بڑھ جانا۔ یہود کا جرم یہ تھا کہ وہ عیسیٰ بن مریم کی مخالفت میں حد سے آگے بڑھ گئے، اور عیسائیوں کا جرم یہ تھا کہ وہ مسیح بن مریم کی عقیدت اور محبت میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ تو بہرحال غلطی دونوں طرف سے ہے، یہود کی طرف سے بھی ہے اور عیسائیوں کی طرف سے بھی ہے۔ اب اس کے مابین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح تصور ہے وہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے، اس آیت میں خاص طور سے جو مخاطب ہیں وہ عیسائی حضرات ہیں، لیکن یہ بات کئی بار آ چکی ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں شمولیت کے اعتبار سے تمام لوگوں کو شامل ہوتی ہے، اور یہ حکم صرف عیسائی حضرات پر ہی ظاہر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس حکم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، یعنی اللہ ہی کا ان کو درجہ دے دیا ہے۔ بھئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہماری جان آپ پر قربان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا یہاں تک کہ تن من دھن سب کچھ اللہ کے نبی پر قربان ہے، لیکن یہ تھوڑا یہ نہیں ہے کہ اس حمایت میں ہم، محبت میں ہم حد سے آگے بڑھ جائیں اور اللہ ہی کو ان کو درجہ دے دیں، یہ بات تو حق کے خلاف ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں
اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب نہ کرو سوائے اس کے ہی جو حق ہو، جو حق اور سچ ہے اس کی تبلیغ کرو اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم محبت میں حد سے آگے بڑھ جائیں۔ بہرحال یہاں اس آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے غلطی دونوں طرف سے تھی، یہود کی طرف سے بھی اور عیسائی حضرات کی طرف سے بھی۔ یہود مخالفت میں حد سے آگے بڑھ گئے اور عیسائی محبت اور عقیدت میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے مابین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح تصور ہے آیت کے اگلے جملے میں اسی کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلے جملے میں انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو مسیح بن مریم تو بس اللہ کے رسول تھے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک رسول تھے اور بس۔ الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، الوہیت میں یعنی اللہ ہونے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَكَلِمَةُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ دیکھیے آیت کریمہ، یہ آیت 171 کے جو الفاظ ہیں بڑے اہم ہیں۔ وَكَلِمَةُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، جو یہ سورہ نساء آیت نمبر 171 چل رہی ہے اور اس کے جو الفاظ ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ وَكَلِمَةُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اس کا ایک کلمہ تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک کلمہ تھے جو اس نے القا کیا مریم پر۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور ایک روح تھے اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں جو حمل ہوا تھا وہ اللہ کے کلمہ کن کی وجہ سے ہوا تھا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے عمل میں ایک حصہ باپ کا ہوتا ہے اور ایک ماں کا حصہ ہوتا ہے۔ مسیح علیہ السلام کی پیدائش میں ماں کا حصہ تو پورا ہے، ماں کا حصہ تو پورا موجود ہے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہوا، پھر اس کے بعد بچے کی ولادت، بچے کی پیدائش ہوئی، لیکن یہاں پر باپ والا حصہ بالکل نہیں ہے اور باپ کے بغیر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ دیکھیے ایسے معاملات میں، اب یہ ہے بات غور کرنے کی، ایسے معاملات میں جہاں اللہ کی مشیت سے اگر عمل میں سے کوئی کڑی اپنی جگہ سے ہٹا دی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے اس اصول میں سے کوئی کڑی اگر اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے اللہ کے حکم سے، تو وہاں پر اللہ کا مخصوص امر کلمہ کن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہاں پر جو اللہ کا امر ظاہر ہوتا ہے وہ لفظ کلمہ کن سے ہوتا ہے، کن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے کلمے سے یہی مراد ہے۔ وَكَلِمَةُ، اور اللہ کا کلمہ ہے، اس سے مراد یہی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام طور پر نہیں ہوئی ہے بلکہ خاص طور پر اور ایک معجزانہ طور پر، تاکہ دنیا کی رہنمائی وہ اپنے ہاتھ میں لے سکیں، اور یہ جو پیدائش تھی ایک معجزانہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں وہ کلمتو، اور وہ کلمہ تھے اللہ کا، یعنی لفظ کن، یہ جو عمل ظاہر ہوا وہ لفظ کلمہ کن سے ہوا۔ دیکھیے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس لفظ یعنی لفظ کلمہ کی مفسرین نے کئی تفسیریں کی ہیں۔
بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر کلمت اللہ بشارت اللہ کے معنی میں ہے، اور اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت مریم کو جو بشارت دی تھی، اس میں بھی لفظ کلمہ کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا۔ اور اس بات کو ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 45 میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور وہاں پر یہ کلمہ بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ آئے تھے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر کلمت اللہ بشارت اللہ کے معنی میں ہے، اور اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت مریم کو جو بشارت دی تھی، اس میں کلمے کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، اور اس بات کو ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 45 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور اس بات کو ہم سورہ آل عمران آیت 45 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات وروح من سے متعلق ہے، اور مسیح بن مریم ایک روح تھے اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ دیکھیے، جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہنے کا تعلق ہے، تو اگرچہ سب انسانوں کی روح اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ تمام انسانوں کی روحیں ایک جیسی تو ہوتی نہیں ہیں۔ بعض روحوں کے بڑے بڑے درجات اور بڑے بڑے کمالات ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے روح محمدی کی شان اور عظمت کیا ہوگی۔ روح محمدی کو عام طور پر ہمارے علماء نور محمدی کہتے ہیں، کیونکہ روح ایک نورانی شے ہے۔ ملائکہ بھی نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور انسانی روحیں بھی نور سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن سب انسانوں کی روحیں برابر نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اپنی ایک الگ شان رکھتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی ایک الگ شان رکھتی ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح ایک عظمت رکھتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی اپنی ایک شان ہے۔ لیکن اس آیت کے جملے میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہنے کی وجہ کیا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عرف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، تو مبالغے کے لیے اس پر روح کا اطلاق کیا جاتا ہے، مبالغے کے لیے اس پر لفظ روح بول دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، کیونکہ کسی باپ کی پیدائش میں کسی باپ کے نطفے کا کوئی دخل نہیں تھا، اور وہ صرف اور صرف اللہ کے ارادے اور کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اس لیے وہ اپنی طہارت میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے عرف کے محاورے کے مطابق، یہ صرف ایک محاورہ ہے، اس محاورے کے مطابق ان کو روح کہا گیا ہے۔ اور رہی ان کی اللہ کی طرف ان کی نسبت کرنا، وروح من، اور اللہ کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کرنا، بھئی یہ تعظیم کے لیے ہے۔ جس طرح سے مسجدوں کو عظمت دینے کے لیے، مسجدوں کو عزت دینے کے لیے ان کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے مساجد اللہ، اسی طرح سے کعبے کی نسبت
اللہ کی طرف کر کے کہہ دیا جاتا ہے کعبۃ اللہ، اور اسی طرح سے جب کوئی شخص نیک ہوتا ہے اور وہ اپنی نیکی میں بڑھ جاتا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے عبداللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے احتمالات بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہیں اور یہی روح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہو گئی ہے۔ یہ بات کہنی ہرگز درست اور صحیح نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہیں اور یہی روح یعنی یہی اللہ کی روح حضرت عیسیٰ کی شکل میں ظاہر ہو گئی ہے۔ یہ بات ہرگز درست نہیں ہے۔ دیکھیے علامہ آلوسی نے اس جگہ ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ ہارون رشید کے دربار میں، یہ ہارون رشید جو ہیں یہ 809 ہجری تک ان کی حکومت رہی اور 5ویں عباسی خلیفہ تھے، اور بہرحال یہ بحث نہیں ہے۔ ہارون رشید کے دربار میں کیونکہ جو علامہ آلوسی ہیں ایک مشہور مصنف ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی تصانیف لکھی ہیں، تو اس وجہ سے اس واقعے کو نقل کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہارون رشید کے دربار میں ایک عیسائی طبیب نے حضرت علی بن حسین واقدی، دیکھیے یہ جو ہیں حضرت علی بن حسین الواقدی، یہ بھی بہت بڑے مصنف اور بہت بڑے علامہ ہیں، بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو ایک عیسائی طبیب نے ہارون رشید کے دربار میں حضرت علی بن حسین واقدی سے مناظرہ کیا اور ان سے کہا کہ تمہاری کتاب القرآن میں ایک ایسا لفظ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہیں، اور دلیل میں انہوں نے یہی آیت پڑھی، اس طبیب نے یہی آیت پڑھی جس میں روح من کے الفاظ ہیں۔ علامہ واقدی نے اس کے جواب میں ایک دوسری آیت پڑھی، دوسری آیت کی تلاوت کی اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی اللہ سے ہے، وہ سب اسی اللہ سے ہے، اور لفظ منہ سے سب چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی ہے۔ اس لفظ منہ سے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی ہیں۔ اور یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد علامہ واقدی نے کہا کہ روح من کا اگر یہ مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہیں، تو پھر اس آیت کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب بھی اللہ کا جز ہے۔ تو یہ جواب سن کر وہ نصرانی طبیب لاجواب ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بہرحال کیونکہ علامہ آلوسی جیسی شخصیت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اس لیے ہم نے بھی آپ کے سامنے رکھا۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَالرُّسُلِ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور تثلیث یعنی 3 خداؤں کا دعویٰ مت کرو۔ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تثلیث یعنی 3 خداؤں کا دعویٰ مت کرو۔ انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یعنی یہ مت کہو کہ الوہیت 3 میں ہے، 3 میں سے ہے، 1 میں 3 اور 3 میں 1، 3 میں 1 کا عقیدہ مت رکھو۔ دیکھیے ولا تقولوا ثلاثہ، اور تثلیث یعنی 3 خداؤں کا دعویٰ مت کرو۔ اس تثلیث کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تفسیر میں جانا پڑے گا۔ دیکھیے جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، یعنی قرآن کریم کے نازل ہونے کے وقت نصارہ بڑے بڑے فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ تثلیث کے بارے میں ان کے عقیدے 3 الگ الگ اصولوں پر قائم تھے۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح عین خدا ہیں اور خدا ہی مسیح بن مریم کی شکل میں دنیا کے اندر آ چکے ہیں۔ دوسرا فرقہ یہ کہتا تھا
کہ مسیح بن مریم خدا کے بیٹے ہیں، اور تیسرا فرقہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحدت کا راز تین میں پوشیدہ ہے، یعنی اللہ تین میں پوشیدہ ہے، باپ بیٹا مریم۔ اب دیکھیے جو تیسرا گروہ تھا، تیسرا فرقہ تھا، اس جماعت میں بھی دو گروہ تھے، بعض مریم کو کہتے تھے اور بعض روح القدس کو یعنی جبرائیل کو۔ تو جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، قرآن کریم کے نازل ہونے کے وقت نصارہ بڑے بڑے فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، تثلیث کے بارے میں ان کا عقیدہ تین الگ الگ اصولوں پر قائم تھا، اور ان کے باطل ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح یہی عین خدا ہیں اور خدا ہی مسیح بن مریم کی شکل میں دنیا میں اتر چکے ہیں۔ دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ مسیح بن مریم خدا کے بیٹے ہیں، اور تیسرا فرقہ یہ کہتا تھا کہ وحدت کا راز تین میں پوشیدہ ہے، باپ بیٹا مریم۔ اب یہ جو تیسرا گروہ تھا اس میں بھی دو گروہ تھے، اس جماعت میں بھی دو گروہ تھے، بعض کہتے تھے مریم اور بعض کہتے تھے روح القدس۔ تو عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عیسائی لوگ ثالث ثلاثہ تسلیم کرتے تھے۔ ثالث ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے تین میں سے تیسرا، یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں تین میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ خدا تین میں پوشیدہ ہے، باپ بیٹا مریم۔ اس لیے قرآن مجید نے تینوں فرقوں کو الگ الگ کر کے بھی بیان کیا ہے اور ایک ساتھ کر کے بھی بیان کیا ہے، اور نصارہ پر یہ بات، بلکہ نصارہ پر ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں پر قرآن کریم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ حق اور سچ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام مریم کے پیٹ سے پیدا شدہ انسان اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جو بات قرآن کریم نے نازل ہو کر بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ نصارہ کے حق اور سچ یہی ہے کہ مسیح علیہ السلام جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ مسیح علیہ السلام مریم کے پیٹ سے پیدا شدہ انسان اور اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس کے علاوہ اور اس سے زیادہ جو کچھ کہا جاتا ہے سب کا سب باطل، لغو اور بے بنیاد ہے۔ یہ ہے قرآن کا صحیح تصور جو قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اللہ الہ واحد، جان لو کہ اللہ تو بس ایک ہی الہ واحد ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے کے اعتبار سے، یعنی آسمانوں اور زمین میں سے کسی کے ساتھ بھی اللہ کا تعلق باپ بیٹے کا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف مالک اور مملوک کا تعلق ہے۔ اور اللہ کا یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ کافی ہے کام بنانے کے اعتبار سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنی خدائی کا انتظام کرنے کے لیے خود کافی ہے، اس کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے مدد کے طور پر، اللہ کو اس بات کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی سب باتیں ہیں جو ان آیتوں سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔